بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ میں سے کسی خوش نصیب شخص کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم شریف کی زیارت نصیب ہوئی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں مقامات کس قدر خوبصورت اور روح پرور ہیں، جہاں قدم رکھتے ہی انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور جو منفی چیزیں اس کے جسم و خیالات سے منسلک ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان وہاں سکون اور امن محسوس کرتا ہے، جہاں پر جا کر کسی کو دنیاوی معاملات کی فکر نہیں رہتی، جن معاملات کے لیے وہ روزانہ کتنے ہی جتن اٹھاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ان دونوں مقدس مقامات کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل نالج ہوم کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، آج مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے ہیں، ان کو ڈیزائن کرنے والے کا نام ڈاکٹر جناب محمد کمال اسماعیل تھا۔ وہ ایک مصری انجینئر اور معمار تھے۔ انہوں نے ظاہری بوداباد سے دور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی، جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال اسماعیل 3 ستمبر 1908 میں پیدا ہوئے اور 2 اگست 2008 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے کم عمر طالب علم بھی بنے، جنہوں نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری حاصل کی۔ پھر سب سے کم عمر شخص کہلائے جنہیں یورپ سے اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جناب محمد کمال اسماعیل سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ سے ڈیلسکوٹ اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مساجد کی توسیع کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ انہوں نے شفاعت اور ابن لادن کی کمپنی کی جانب سے بہت زیادہ اصرار کے باوجود اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور تعمیراتی نگرانی کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے لاکھوں کا چیک واپس کیا تو انہوں نے بکر بن لادن سے کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کام کے لیے پیسے کیوں وصول کروں؟ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا؟ پیارے دوستو، اب سوچئے کہ دنیا کے 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ اللہ پاک نے جس شخص کو عطا کیا، کیا وہ واقعی عام انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک کام جناب محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ جناب محمد کمال اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی بہت کم رہ چکی ہے اور وہ اپنی باقی زندگی ان مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کسی دنیاوی معاوضے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا معاوضہ انہیں اللہ عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس کام کے لیے ہی چنا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ڈیزائن پیپر ورک سائن کیے، اور اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مشغول رہے۔ میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہتے ہوئے حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم انسان کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر یعنی سنگ مرمر کے حصول کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم شریف میں لگایا گیا ہے۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جناب محمد کمال اسماعیل نے یونان کا سفر کیا اور حرم شریف کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کیے اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور سفید سنگ مرمر سٹاک میں آ گیا، اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے فرش پر سنگ مرمر لگانے کا کام مکمل ہو گیا۔ 15 سال بعد سعودی عرب حکومت نے انہیں مدینہ منورہ کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں اسی قسم کا سنگ مرمر لگانے کو کہا۔ تو ڈاکٹر جناب محمد کمال یہ جان کر بہت الجھن میں پڑ گئے، کیونکہ زمین میں اس قسم کے سنگ مرمر کے حصول کی صرف ایک ہی جگہ تھی اور وہ یونان تھی۔
اور جو آدھا پہاڑ پہلے ہی مسجد الحرام کے صحن کے لیے خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے پاس گئے، اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے ملے اور باقی رہ جانے والی مقدار کے بارے میں پوچھا۔ چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ 15 سال پہلے آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی یہ پتھر فروخت ہو گیا تھا۔ یہ سن کر انجینئر جناب محمد کمال کو بہت دکھ ہوا۔ وہ میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں پر موجود آفس سیکرٹری سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ ماربل خریدنے والے شخص کے بارے میں بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اتنے پرانے ریکارڈ سے جاننا مشکل ہوگا، لیکن آپ اپنا فون نمبر دے جائیں، ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال نے اپنے ہوٹل کا پتہ اور فون نمبر دیا اور اپنے ہوٹل واپس چلے گئے۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال نے بتایا کہ دفتر سے نکلتے وقت انہوں نے سوچا کہ میں کیوں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے خریدا ہے، اللہ پاک خود بخود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے جناب محمد کمال کو اس سیکرٹری کا فون آیا کہ اسے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈر تھا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد اس خریدنے والے سے ملاقات بھی ہو پائے گی کہ نہیں، یا پتھر استعمال ہو چکا ہوگا۔ وہ آفس پہنچے تو اس سیکرٹری نے اس شخص کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب ڈاکٹر جناب محمد کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال نے اسی دن سعودی عرب کی فلائٹ پکڑی اور وہاں پہنچ کر وہ سیدھا ماربل خریدنے والی کمپنی کے آفس پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن سے ملے۔ اسے پوچھا کہ کئی سال پہلے یونان سے جو ماربل خریدا تھا اس کا کیا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے یونان سے خریدے گئے سنگ مرمر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام کی تمام مقدار جو کی تو موجود ہے اور اسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر ڈاکٹر جناب محمد کمال بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ ڈاکٹر جناب محمد کمال نے کمپنی کے مالک کو ایک خالی چیک دیا اور کہا کہ آپ جو رقم چاہتے ہیں اس پر لکھ دیں اور ماربل کی تمام مقدار کو میرے حوالے کر دیں۔ جب کمپنی کے مالک کو معلوم ہوا کہ یہ سنگ مرمر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے لیے استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنگ مرمر خریدنے کے لیے بنایا تھا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس سنگ مرمر کو مسجد نبوی کے لیے ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہر سال ہزاروں مسلمان اپنے دین کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کیریئر، اپنی پوری کمائی اللہ تعالیٰ کے ان 2 مقدس مقامات کے لیے وقف کر دی۔ وہ کوئی دوسرا بڑا پروجیکٹ بھی لے سکتے تھے جہاں سے انہیں بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر جناب محمد کمال کو ان کے مضبوط ایمان اور نیک جذبے کے تحت ان کو اس مبارک کام کے لیے چنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایک دن ان مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر جناب محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔